السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وموضوعه المعلوم التصوری والتصدیقی من حيث انه يوصل الى مطلوب تصوری فيسمى معرفا او تصدیقی فيسمى حجتا. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ علم منطق کے موضوع کے تعلق سے گفتگو کا آغاز فرماتے ہیں علم منطق کا موضوع معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے. علم منطق کا موضوع معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے، لیکن مطلقاً معلوم تصوری معلوم تصدیقی علم منطق کا موضوع نہیں ہے، بلکہ وہی معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی علم منطق کا موضوع ہے جو مطلوب تصوری اور مطلوب تصدیقی تک پہنچانے والی ہوں. جو مطلوب تصوری اور مطلوب تصدیقی تک پہنچانے والی ہوں وہی معلوم تصوری اور تصدیقی کیا ہے علم منطق کا موضوع ہے. شارح اس عبارت کے تحت وضاحت فرماتے ہوئے اولاً اس بات پر دلیل پیش فرماتے ہیں کہ علم منطق کا موضوع معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہی کیوں ہے. تو فرماتے ہیں کہ علم منطق کا موضوع معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی اس لیے ہے کہ ہر علم کا موضوع وہی چیز ہوا کرتی ہے کہ جس علم میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. ہر علم کا موضوع وہی چیز ہوا کرتی ہے کہ جس علم میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. جس علم میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. تو جن عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس علم کا موضوع کہا جاتا ہے. اولاً آپ عوارض ذاتیہ کو سمجھیں کہ عوارض ذاتیہ کس کو کہا جاتا ہے. عوارض یہ عارض کی جمع ہے. عارض کہتے ہیں لاحق ہونے والی شے کو. اس کو لاحق ہونے والی شے کو عارض کہا جاتا ہے. تو اب مطلب ہوا کہ جو ذاتی طور پر لاحق ہو کسی کو اس کو عارض ذاتی کہا جائے گا. لیکن یہاں پر عارض ذاتی کس کو کہیں گے؟ یہاں پر عارض ذاتی اس کو کہیں گے جو شے کو اس شے کی ذات کی وجہ سے لاحق ہو، یا جو شے کو ذات کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے جزء مساوی کی وجہ سے لاحق ہو، یا پھر جناب والا وہ شے کو امر خارج مساوی کی وجہ سے لاحق ہو. ان تین امر کی وجہ سے جو شے کسی کو لاحق ہوگی تو اس کو کہیں گے عوارض ذاتیہ. عوارض ذاتیہ کہتے ہیں کہ جو شے کو اس کی ذات کی وجہ سے یا اس کے جزء مساوی کی وجہ سے یا اس کے امر خارج مساوی کی وجہ سے لاحق ہو، اس لاحق ہونے والی شے کو کیا کہا جاتا ہے؟ عارض ذاتی کہا جاتا ہے. عارض ذاتی کہا جاتا ہے. تو اب اس کی مثال آپ پہلے ذہن میں فٹ کریں کہ جو شے کو اس کی ذات کی وجہ سے لاحق ہو، جیسے کہ تعجب. یہ کیا ہے؟ ذات انسان کا جز نہیں ہے، ذات انسان میں داخل نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ذات انسان سے خارج ہے. اس لیے کہ اگر تعجب ذات انسان کا جز ہوتا یا اس کی ذات میں داخل ہوتا تب تو ہر ٹائم انسان تعجب ہی میں رہتا. تو اس سے پتہ چلا ہمیں کہ تعجب یہ کیا ہے؟ انسان کو لاحق ہونے والی چیز ہے، عارض ہونے والی چیز ہے. لیکن یہ کس وجہ سے لاحق ہوتا ہے، کس وجہ سے عارض ہوتا ہے؟ تو یہ انسان کی ذات کو جو لاحق ہوتا ہے تو ذات کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے. تعجب جو انسان کو لاحق ہوتا ہے تو یہ انسان کی ذات کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے. لہذا تعجب ایسا عارض ہوا جو انسان کو اس کی ذات کی وجہ سے لاحق ہوا، اس لیے یہ کہلائے گا عارض ذاتی، کیونکہ جو شے کو اس کی ذات کی وجہ سے لاحق ہو اس کو کہتے ہیں عارض ذاتی. یا جناب والا جزء مساوی کی وجہ سے شے کو لاحق ہو، جیسا کہ تکلم، یہ انسان کو لاحق ہوتا ہے، ڈائریکٹ انسان کو لاحق نہیں ہوتا اس کی ذات کی وجہ سے، بلکہ انسان کا جو جز ہے
ناطق، اس لیے کہ انسان کا معنی کیا ہے؟ حیوان ناطق. تو دیکھیے حیوان اور ناطق یہ انسان کا معنی ہوا، تو دو اس معنی کے کیا ہوئے؟ جز ہوئے، اور یہ دونوں کے جز کیا ہیں؟ برابر ہیں. اس لیے کہ جتنا حیوان انسان پر صادق آتا ہے اتنا ہی ناطق بھی انسان پر صادق آتا ہے. تو اب تکلم جو انسان کو لاحق ہوتا ہے وہ ناطق کے واسطے سے لاحق ہوتا ہے. کائے کے واسطے سے؟ ناطق کے واسطے سے، چونکہ انسان کیا بولنے والا ہے اس لیے اس کو تکلم کیا ہوتا ہے؟ لاحق ہوتا ہے. تو ناطق کے واسطے سے ذات انسان کو یہ تکلم کیا ہوا؟ لاحق ہوا. اور ناطق کیا ہے؟ یہ انسان کا جز مساوی. تو اب ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر نطق جو لاحق ہوا ہے انسان کو یہ جز مساوی کی وجہ سے، اور ہر وہ لاحق ہونے والی شے، لاحق ہونے والا امر جو کسی شے کو اس کے جز مساوی کی وجہ سے لاحق ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو بھی عرض ذاتی کہا جاتا ہے. لہذا جز مساوی کی وجہ سے جو شے کو لاحق ہوگا اس کو بھی عرض ذاتی کہا جائے گا. یا امر خارج مساوی کی وجہ سے لاحق ہو، جیسے کہ ضحک یہ انسان کو لاحق ہوتا ہے. اس واسطے سے کہ انسان تعجب کرنے والا ہے. اب دیکھیے کہ انسان کا جو تعجب کرنے والا ہونا تھا، یہ تعجب جو انسان کو لاحق ہوا تھا وہ اس کی ذات کی وجہ سے، لیکن خود تعجب کیا تھا؟ ذات انسان سے تو خارج تھا. اب اسی تعجب کے واسطے سے انسان کو ضحک یعنی کہ ہنسنا لاحق ہوتا ہے. تو اب یہاں پر جو انسان کو ضحک لاحق ہوگا وہ امر خارج مساوی کی وجہ سے لاحق ہوگا. اور جناب والا آپ نے ابھی تعریف کی عرض ذاتی کی، کہ عرض ذاتی اس کو کہتے ہیں کہ جو شے کو امر خارج مساوی کی وجہ سے لاحق ہو، لہذا یہ ضحک بھی کیا کہلائے گا؟ عرض ذاتی کہلائے گا. بہرحال عرض ذاتی اس کو کہا جاتا ہے جو شے کو اس کی ذات کی وجہ سے یا اس کے جز مساوی کی وجہ سے یا امر خارج مساوی کی وجہ سے کیا ہو؟ لاحق ہو. اور ہر علم میں چونکہ بحث اسی کی عرض ذاتی سے کی جاتی ہے. تو اب اتنی بات سمجھنے کے بعد اب ہم یہ کہتے ہیں کہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی علم منطق کا موضوع اس لیے ہوا کہ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی کے عوارض سے ہی جناب والا کیا کی جاتی ہے؟ اس علم میں بحث کی جاتی ہے. یعنی معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی کو جو شے ان کی ذات کی وجہ سے یا ان کے جز مساوی کی وجہ سے یا جناب والا امر خارج مساوی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں، انہیں لاحق چیزوں سے کیا کی جاتی ہے؟ اس علم میں بحث کی جاتی ہے. اور آپ نے جانا کہ ہر علم کا موضوع وہی چیز ہوتی ہے کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. لہذا جب معلوم تصوری اور معلوم تصدیق عوارض ذاتیہ سے علم منطق میں بحث کی جاتی ہے تو اب معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہی کیا بنیں گے؟ علم منطق کا موضوع بنیں گے. فرماتے ہیں علم منطق کا موضوع ای موضوع المنطق المعلوم تصوری و تصدیقی. منطق کا موضوع کیا ہے؟ معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی ہے. اعلم آپ جان لیجئے ان موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیہ، کہ ہر علم کا موضوع وہ چیز ہوا کرتی ہے کہ جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے. والعرض الذاتی، عرض ذاتی کہتے ہیں ما یلحق الشیء لذاتی، جو شے کو اس کی ذات کی وجہ سے لاحق ہو، جیسے کہ تعجب جو ذات انسان کو لاحق ہوتا ہے. او لجزئہ المساوی، یا جناب والا عرض ذاتی اس کو کہتے ہیں جو شے کو لاحق ہو اس کے جز مساوی کی وجہ سے، جیسا کہ تکلم العارض للانسان جو انسان کو لاحق ہوتا ہے بواسطۃ جزئہ، کائے کے واسطے سے؟ اس کے جز کے واسطے سے، اور وہ جز کیا ہے؟ وہ ناطق، اور وہ ناطق ہے. یا عرض ذاتی اس کو کہیں گے جو شے کو لاحق ہو امر خارج مساوی کی وجہ سے، او لامر خارج مساوی لہ، یا امر خارج مساوی کی وجہ سے جو شے کو لاحق ہو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ عرض ذاتی. کالضحک، جیسے کہ ضحک العارض جو لاحق ہوتا ہے للانسانی انسان کو بواسطۃ انہ متعجب، اس واسطے سے کہ انسان کیا تعجب کرنے والا ہے، اور تعجب انسان کا کیا ہے؟ امر خارج مساوی ہے. فرماتے ہیں معلوم تصوری کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ معرف. اور معلوم تصدیقی کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ حجت رکھا جاتا ہے.
تو وہ معلوم ہے تصوری جو موضوع جو مطلوب تصوری تک پہنچانے والی ہیں ان کو مصنف علیہ الرحمٰن نے نام دیا قاعدہ معرف کا، اور وہ معلوم ہے تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک پہنچانے والی ہیں ان کو نام دیا مصنف علیہ الرحمٰن نے حجت کا۔ تو اب معلوم ہے تصوری کو معرف کیوں کہا جاتا ہے اور معلوم ہے تصدیقی کو حجت کیوں کہا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں شارح، معرف کا معنی آتا ہے پہچان کرانے والا، معرف کا معنی کیا آتا ہے؟ پہچان کرانے والا۔ تو چونکہ جناب والا معلوم تصوری کے ذریعے سے ہمیں مجہول تصوری کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے، تو اب معلوم تصوری یہ مجہول تصوری کا گویا کہ پہچان کرانے والا ہوا، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معرف۔ اور معلوم تصوری کا ہی دوسرا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ قول شارح۔ قول شارح اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اشیاء کی ماہیتوں کی وضاحت ہو جاتی ہے، شرح ہو جاتی ہے، تو وضاحت و شرح ہونے کی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ معرف۔ معلوم ہے تصدیقی کا نام حجت کیوں رکھا جاتا ہے؟ وہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ حجت کا معنی آتا ہے غلبہ حاصل کرنا۔ اب حجت کے ذریعے سے چونکہ انسان دلیل پکڑتا ہے، دلیل قائم کرتا ہے، اس دلیل کے ذریعے سے وہ اپنے مد مقابل پر غالب آ جاتا ہے، تو غالب آنے کی وجہ سے اس کو کیا کہا گیا؟ معلوم تصدیقی کو حجت۔ فیسمى معرفا المعلوم التصوری والموصل الى مطلوب تصوری، یعنی معلوم تصوری جو موصل الی مطلوب تصوری ہے، یعنی کہ جو پہنچانے والی ہے مطلوب تصوری تک، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرف کہتے ہیں۔ اس کی مثال پیش کی، مثلا ہمارا کہنا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام معلوم تصوری، ایک انسان جس کو اللہ رب العزت نے مخلوق کی جانب بھیجا تاکہ وہ احکام کی تبلیغ کرے۔ یہ کیا ہے جناب والا؟ معلوم تصوری ہے جو پہنچانے والا ہے کس بات کی جانب؟ مجہول تصوری، یعنی کہ تصور رسول تک پہنچانے والا ہے۔ وہ انسان کون ہے؟ وہ انسان رسول ہے، رسول جس کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے احکام کی تبلیغ کے لیے۔ تو اب انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام، یا علیحدہ علیحدہ کیا ہے؟ یہ معلوم تصوری ہیں، انہی معلوم تصوری کے ذریعے سے ہم پہنچ گئے کہاں تک؟ مجہول تصوری، یعنی کہ تصور رسول تک۔ یسمى معرفا، تو موصل الی التصور کا نام کیا رکھتے ہیں؟ معرف رکھتے ہیں، کیوں؟ لأنہ یعرف المجہول التصوری، اس لیے کہ یہ مجہول تصوری کی پہچان کراتا ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ الْقَوْلُ الشَّارِعِ ایدن، اور اس کو جناب والا یعنی کہ معلوم تصوری کا دوسرا نام کیا؟ قول شارع بھی ہے۔ قول شارع کیوں کہتے ہیں؟ لِشَرْحِهِ وَإِيضَاحِهِ مَاهِيَاتِ الْأَشْيَاءِ، اشیاء کی ماہیتوں کی موصل الی التصور چونکہ وضاحت و شرح کر دیتا ہے، اس لیے موصل الی یعنی کہ معلوم تصوری کو کیا کہتے ہیں؟ قول شارع بھی کہتے ہیں۔ وَيُسَمَّى حُجَّةً الْمَعْلُومُ التَّصْدِيقِيُّ الْمُوصِلُ إِلَى مَطْلُوبٍ تَصْدِيقِيٍّ، فرماتے ہیں معلوم تصدیقی جو موصل الی مطلوب تصدیقی ہے، یعنی کہ جو مطلوب تصدیقی تک پہنچانے والی ہے۔ جیسے ہمارا قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، یہ ایک تصدیق ہو گئی۔ وَكُلُّ نَبِيٍّ عَالِمٌ بِالْغَيْبِ، دوسری تصدیق ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور ہر نبی غیب کو جانتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے دونوں قضیے کیا ہیں؟ ہم کو معلوم ہیں۔ تو ان دونوں قضیوں نے ہمیں کہاں تک پہنچا دیا؟ اس بات تک پہنچا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے جاننے والے ہیں۔ تو ان معلوم تصدیقی نے مجہول تصدیقی تک پہنچا دیا۔ یوصل الی التصدیق، تو یہ معلوم تصدیقی پہنچانے والی ہے اس بات کی تصدیق کی جانب بأن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالغیب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے جاننے والے ہیں۔ یسمى حجتاً، تو معلوم تصدیقی کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ حجت رکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ لأن من تمسک به مستدلا علی مطلوبہ غلب علی الخصم، اس لیے کہ وہ انسان جو اس کے ذریعے سے استدلال کرتا ہے، دلیل پکڑتا ہے اپنے مطلوب پر، غلب علی الخصم، تو وہ مد مقابل پر غالب آ جاتا ہے۔ تو حجت کا معنی ہوا غلبہ حاصل کرنے کا، اس لیے معلوم تصدیقی کو
کیا کہا جاتا ہے؟ حجت کہا جاتا ہے، کیونکہ معلوم تصدیقی کے ذریعے سے بھی انسان اپنے مد مقابل پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ والحجت والغلبہ، حجت کہتے ہیں غلبہ کو۔ وإنما كان المعلوم التصوری والتصدیقی موضوع المنطقی لأنه يبحث فيه عن أعراضها الذاتیہ۔ فرماتے ہیں معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی یہ منطق کا موضوع اس لیے ہے کہ یبحث فیہ کہ علم منطق میں بحث کی جاتی ہے عن أعراضهم الذاتیہ، انہی دونوں کے عرض ذاتی سے۔ وما يبحث فیہ عن أعراضه الذاتیہ فهو موضوع العلم، اور ہر وہ علم جس میں اس کے عارض ذاتی سے، ہر وہ چیز کے جس میں اس کے عارض ذاتی سے بحث کی جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ علم کا موضوع ہوتا ہے۔ لہذا اب معلوم تصوری اور معلوم تصدیق یہ کیا بن گئے؟ منطق کا موضوع ہو گئے۔ ووجہ توقف الشروع علی موضوع العلم، یہاں سے شارع علم کا موضوع پر شروع کرنا کیوں موقوف ہے اس کی وجہ ذکر فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علم کا شروع کرنا جو موضوع پر موقوف ہے وہ ذاتی بصیرت حاصل کرنے کے لیے، کائے کے لیے؟ ذاتی بصیرت حاصل کرنے کے لیے، ذاتی تمیز حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ ایک علم جو دوسرے علم سے ممتاز ہوتا ہے وہ موضوع کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ انسان کو امتیاز جو حاصل ہوگا وہ صرف موضوع کے ذریعے سے ہوگا۔ اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ انسان کو جو امتیاز حاصل ہو جاتا ہے وہ اس علم کی تعریف بالرسم سے ہی حاصل ہو جاتا ہے۔ جب انسان نے علم کو ممتاز کر لیا دوسرے علم سے، کائے کے ذریعے سے؟ تعریف بالرسم کے ذریعے سے، تو اب چونکہ اس کے نزدیک علم ممتاز ہو گیا۔ اب موضوع نے اتنا کیا کہ صرف اسی امتیاز میں اور اضافہ کر دیا، تو اب موضوع کے ذریعے سے تمیز میں اضافہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نفس تمیز موضوع کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال علم کا شروع کرنا یہ اس علم کے موضوع پر اس لیے موقوف ہے کہ علم کو شروع کرنے والا جب اس علم کے موضوع کو جان لے گا اولاً تو اب وہ ذاتی بصیرت حاصل کر لے گا یا وہ ذاتی بصیرت پر ہو جائے گا، اس لیے کہ نفس بصیرت کیا ہو گئی ہے؟ تعریف بالرسم سے حاصل ہو گئی ہے۔ تو ذاتی بصیرت حاصل ہونے کے لیے علم کا شروع کرنا یہ اس علم کے موضوع پر موقوف ہے۔ ووجہ توقف الشروع علی موضوع العلم، اور علم کا شروع کرنا جو موقوف ہے علم کے موضوع پر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان العلوم لا تتمیز زیادت تمیز، کہ علوم زیادتی تمیز کے طور پر ممتاز نہیں ہوتے ہیں، الا بتمایز الموضوعات، مگر موضوعات کے ممتاز ہونے سے ہی۔ فلو لم يعلم الشارع فی العلم، تو اگر علم کو شروع کرنے والا نہ جانے ان موضوع هذا العلم ای شیء، کہ اس علم کا موضوع کون سی چیز ہے، لم یتمیز العلم المطلوب عنده، تو اب اس کے نزدیک علم مطلوب ممتاز نہیں ہو پائے گا من غیرہ، دوسرے علم سے۔ کیسا ممتاز نہیں ہو پائے گا؟ زیادت تمیز، زیادتی تمیز کی صورت میں۔ ولم یکن له فی طلبہ بصیرۃ، اور جب علم مطلوب کو وہ زیادتی بصیرت کے ساتھ ممتاز نہیں کر پائے گا تو اب اس علم کے لیے اب اس انسان کے لیے اس علم کی طلب میں بصیرت نہیں ہوگی۔ تو علم کا شروع کرنا جو اس علم کے موضوع پر موقوف ہے وہ زیادتی تمیز حاصل کرنے کے لیے اور بصیرت پر ہونے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔